دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 32. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم یہ جو سورہ ہے بیسیکلی ڈیل کر رہی ہے توحید فی العبادت کے اوپر. ٹھیک ہے، عبادت کے اندر توحید ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ جس فارم میں بھی ہوں عبادت. ضروری نہیں ہے مصلی والی عبادت، ہر عبادت میں صرف اللہ رب العزت کیا ہونا چاہیے، ہمارا مرکز اور محور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس سورے میں ہم لوگ توحید فی العبادت کو ڈیل کر رہے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن اظلم ممن کذب علی اللہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین. پھر من کون، ازلم افلو پیٹرن پر ہے، زیادہ ظالم ہے. پھر کون زیادہ ظالم ہے، من سے، من جو، اس سے جو، کذبا جو جھٹلا دے، جو جھوٹ باندھے، اللہ اللہ پر، یعنی جو بولے جھوٹ اللہ پر، وکذبا اور کذبا جھٹلا دے، بالصدق سچ کو، از جب جا آ جائے ہوں اس کے پاس، الیسا کیا، لیسا نہیں، پی میں، جہنم میں، مسوا ٹھکانہ ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کا. پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر اور جھٹلا دے سچ کو، جب کہ آ جائے اس کے پاس. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ یعنی اللہ نے دو جو گناہ بتائے ہیں وہ ایک ہی لیول کے ہیں. ایک تو اللہ ہی کی ذات پر جھوٹ باندھ دینا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، یا پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے شریک کر دیا، یا جو بھی کیا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا ہے نا. اللہ کے لیے اولاد تصنیف کر دیا. اللہ رب العزت کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، کیا نام تھا اس کا، مسیلمہ کذاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں. پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس سے جنگ ہوئی تھی اور اس کو قتل کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے. ٹھیک ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد اور بھی زیادہ فتنہ پھیلانے لگا مسیلمہ. ہاں، مسیلمہ کذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لیٹر لکھ کے بھیجا کہ آپ کے بعد مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ایز اے نبی، اور ہے نا میں مسیلمہ رسول اللہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب لیٹر ریٹرن کیا تو آپ نے کہا تو مسلمہ رسول اللہ نے، مسلمہ کذاب ہے، یعنی تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو وہ لیٹرز بھی آپس میں ریٹرن ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر اس نے اور زیادہ فتنہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اس کو قتل کروایا. ہاں، وہ ہزاروں لوگ اس کے فالوورز ہو گئے تھے اس دور میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے لے کے آیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے لوگ. مطلب اس کے اس میں اب دیکھیں نا، وہ جو قادیانی جو فتنہ اٹھا تھا، کیا نام ہے، غلام احمد قادیانی، ہزاروں لوگ اس کے فالوورز آج بھی ہیں. اس نے اپنا قرآن لکھ دیا، اس نے نعوذ باللہ قرآن کے اندر چینجز کر کے اپنا نام انٹر کر کے، اور دنیا کے مطلب اس کی ایپس آپ دیکھیں گے، جو بھی ایپس ہوتی ہے نا ذرا اس کو چیک کر لیا کریں، کیونکہ ہم ہر کوئی ایپ ہر چیز مٹیریل اوتھینٹک نہیں ہوتا ہے. اس کے نیچے ان لوگوں کا قادیانیوں کا کچھ نہ کچھ موو ہوتا ہے، ال کر کے قادیانی پتہ نہیں کچھ کر کے ایسا ہوتا ہے، ان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی ایپس ہیں، اور وہ لوگ قرآن، بہت سارے قرآن ان لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے پلے اسٹور پر بھی اور ویسے بھی. تو وہ آج بھی اس کا فتنہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں.
تو یہاں پر کیا یعنی دیکھیں ایمان کتنے کمزور ہوتے ہیں نا، حالانکہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں کیا ہوں، آخری نبی ہوں، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، جاننے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، یعنی سوچے کہ یہاں تک بھی علم نہیں پہنچا ہے لوگوں کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی نہیں آنا ہے. یہاں تک کہ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم اس سے دلیلیں مانگتے ہو کہ بتاؤ کیسے تو نبی ہے، تو تم بھی جھوٹے ہو. تم دلیل مانگی کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے آخری نبی آ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے کہ مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، تو یہ سب بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور دوسرا کہ اللہ کا جو حق آ گیا اس کو انکار کر دے. کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ان کا انکار بھی کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو یہ دونوں ہی برابر کے گناہ ہیں. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا، ایسے انکاریوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ ہے نا جب جو ہے نا اس کے پاس، ہاں اس کا نہیں، جب جا وہ آ گیا ہوں اس کے پاس، اس کے پاس آئے گا، ہاں اور اس کے پاس. ہی کر کے ہوتا تو نہیں ہو اور ہی ایک ہی چیز ہے، ہو اور ہی سیم ہوتا ہے، وہ صرف رفع نصب جر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ خالی فارم جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، محمد محمد سیم ترجمہ ہے، لیکن کیا تھا، ایک جگہ رفع آ رہا ہے، ایک جگہ نصب آ رہا ہے، ایک جگہ جر آ رہا ہے. اسی طرح سے کبھی ہو آتا ہے تو رفع میں آتا ہے، ہی آتا ہے تو جر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بس اس میں کوئی فرق نہیں، ہو اور ہی میں کوئی فرق. ہاں جب جا وہ آ گیا ہوں اس کے پاس، یعنی کون آ گیا، سچ آ گیا اس کے پاس، ٹھیک ہے. فمن فمن کیوں پڑھ رہے ہیں بار فمن، پھر من کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھٹلا دے اللہ پر، جھوٹ باندھے اللہ پر اور جھٹلا دے سچ کو جبکہ وہ آ جائے اس کے پاس. کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اب یہاں پر کاذبوں کے بارے میں بتایا، یہاں پر صدیقین کے بارے میں بتایا. اور الذی وہ جو جاء بھی، دیکھیں جاء آئے، جاء بھی لائے، اور الذی وہ جو جاء بھی لائے، بالصدق سچ کو، اور صدقہ سچا مانے بھی اس کو، اور وہ دوسرا جو ہے اس کو سچا مانے. اولئک یہی لوگ، ہم وہی المتقون پرہیزگار ہیں. اور وہ شخص جو جاء بھی لائے سچ کو، وصدقہ اور وہ تصدیق کرے بھی اس کی، وہی لوگ وہ متقین ہیں. اب یہاں پر کہ ایک شخص جو ہے سچ لے کر آ رہا ہے اور ایک شخص جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں برابر کے حقدار ہیں، یہ سچ لانے والا بھی، سچ کہنے والا بھی، اور سچ کو ماننے والا بھی. جیسے جھوٹ کہنے والا بھی اور جھوٹ لانے والا بھی دونوں برابر کے حقدار ہیں، اسی طرح سے سچ کہنے والا اور سچ کو ماننے والا بھی برابر کے حقدار ہیں. تو یہاں پر یہاں پر اگزامپل مفسرین نے دی ہے کہ لائے جو حق کو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے جنہوں نے ان کی صداقت دی وہ کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق. اسی لیے ان کو وہ کہا جاتا ہے نا ابو بکر صدیق، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سچ کو سچ مانا. تو یہاں پر ان کی ایگزامپل دی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ نارمل سینٹینس ہے، کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو سچ کہتے ہیں اور سچ کو مانتے بھی ہیں، تو یہ لوگ کیا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. لہم ما یشاؤون، لالیے ہم ان کے لیے، ما جو یا وہ سب شاء چاہیں گے، اندا پاس رب ہم ان کے رب کے پاس. ذالکا یہ جزاء المحسنین، احسان کرنے والوں کی، نیکوکاروں کی جزا ہے، بدلہ ہے. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، یہی جزا ہے، بدلہ ہے نیکوکاروں کا، محسنین احسان کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون. لیکفر اللہ عنہم، لی تاکہ، یا وہ کفر دور کر دے، ہٹا دے، اللہ ان سے، ہم ان سے، اسوا یہ وہی سپرلیٹو ہو گیا، سو کا اسوا بن گیا، سو یعنی برا، اسوا یعنی سب سے برا، ہاں زیادہ برا، جو سب سے برا ہے، جو زیادہ برا ہے،
الذی وہ جو عملو واولکن سب نے عمل کیے تھے، یعنی جو ان کے برے اعمال ہے اللہ ان سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ حق کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ پھر ان کو نیکی کی راہیں دے دیتا ہے اور ان کے جو برے اعمال تھے ان سے وہ دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ اور یا وہ جزا بدلا دیتا ہے ہم ان کو، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ بہت اچھی طرح، بہت آسان طریقے سے، الذی وہ جو کانو واولف وہ سب کانا تھے یعملون یا وہ واونون سب عمل کرتے تھے، یعنی ان کے عمل کا بہترین جزا ملتی ہے اور ان کے جو بدترین اعمال ہیں ان سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ جبکہ وہ صداقت تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں اور سچ کہنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تو ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا ان کو، یہ احسان کرنے والوں کی بدلہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ ان کے سب سے برے گناہوں کو سب سے پہلے معاف فرما دے گا، تاکہ یا وہ کفر دور کر دے اللہ عنہم ان سے اسوا سب سے برے، الذی وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے تھے، وہ جو سب سے برے عمل کیے تھے وہ اللہ ان سے دور کر دے گا اور وہ جزا دے گا، بدلا دے گا ان کو ان کے اجر، بِأَحْسَن بہت بہترین وہ جو ان سب نے عمل کیے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ کیا لیسا نہیں اللہ بکاف کافی ہے، بکافن بکافن کافی ہے، عبدہ اس کے بندے کے لیے، اس کے بندے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے، یعنی کہ بندوں کے لیے کیا اس کا رب کافی نہیں ہے؟ کیا لیسا نہیں اللہ بکافن کافی ہے، عبد بندے کے لیے، اس کے یعنی اللہ کے بندے کے لیے، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور یا وہ انہوں سب خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں کا آپ کو، بالذین وہ لوگ جو من دون ان لوگوں سے جو من سے دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ ہے، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ جو ان کے جھوٹے معبود ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے ہیں، کیا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو ہمارے معبودوں کا عذاب آپ پر آ جائے گا، عتاب ان کا غصہ آپ کے اوپر آ جائے گا اور آپ برباد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اور وہ سب تو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ جو ان کے جھوٹے باطل معبود ہیں اس سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور من جسے یا وہ دلہ گمراہی میں رہنے دے اللہ فما پھر ماں نہیں لالیے اس کے لیے منہاد کوئی ہدایت دینے والا، جس کو اللہ ہی گمراہی میں رہنے دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے اللہ کافی اس کے اپنے بندے کے لیے؟ اور وہ سب تو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ جو باطل معبود ہیں ان سے ڈراتے ہیں، اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ پھر نہیں ہے اس کے لیے منہاد کوئی ہدایت دینے والا۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ اسی کے برعکس آیت آ رہی ہے کہ جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور من جسے یا وہ ہدی ہدایت دے دے اللہ اور جسے ہدایت دے دے اللہ پھر ماں نہیں لا لیے اس کے لیے من سے مدل گمراہ کرنے میم والا، کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے ہدایت دے دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ کیا لیسا نہیں اللہ بی عزیز زبردست انتقام زی والا انتقام لینے والا، کیا نہیں ہے اللہ زبردست انتقام لینے والا؟ اور جسے ہدایت دے دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا، کیا نہیں ہے اللہ زبردست انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور لا البتہ ان اگر اور البتہ اگر اور یقیناً اگر سألا سوال کریں گے تا آپ ان سے، آپ سوال کریں گے ان سے، اور البتہ اگر آپ سوال کریں گے ان سے، من کس نے خلقا پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، اور الارض زمین کو، لَيَقُولُونَ اللَّهَ لام اور نون مشدد آ گیا، ضرور بضرور
یا وہ قول کہیں گے اللہ اللہ نے، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے، اور البتہ اگر آپ سوال کریں گے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ضرور بضرور وہ سب کہیں گے اللہ نے۔ قل آپ کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا پھر رآ دیکھا تم نے، ما جو تا تم وانو سب دعا پکارتے ہو، آپ کہہ دیجئے کیا پھر دیکھا تم سب نے جو تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر ارادنی ارادہ وہ ارادہ کرے نی مجھ سے، اللہ اللہ اگر ارادہ کرے مجھ سے یا میرے ساتھ اللہ اللہ، بدرن کسی ضرر کا کسی نقصان کا، حل کیا ہننا وہ سب کون، ان کے جھوٹے معبود باطل معبود، وہ سب کاشفات درہی کاشفات دور کرنے والے ہیں درہی اس کے ضرر کو، یعنی اللہ نے جو مجھے تکلیف دی ہے کیا وہ اس کو دور کر سکتے ہیں، حل کیا ہننا وہ سب کاشفات، کیونکہ دیکھیں وہ سارے ان کے جو معبود تھے آلموسٹ فیمیل تھے نا سارے، تو ہم نہیں آ رہا ہے ہننا آ رہا ہے، کیونکہ وہ سارے ان کو فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اپنے معبودوں کو بھی وہ فیمنن کنسیڈر کرتے تھے، لات عزا منات سب فیمیل تھی، حل کیا ہننا وہ سب کاشفاتن ہٹانے والے، آتن اور آتین آتا ہے پلورل کے لیے، ہٹانے والے ہیں، درہی دور کرنے والے ہیں اس کے ضرر کو، او یا ارادنی وہ ارادہ کرے یعنی اللہ ارادہ کرے نی مجھ سے، برحمتن کسی رحمت کا، حل کیا ہننا وہ سب ممسکات رحمتہ ممسکات روکنے والے ہیں، مسک ہم نے پڑھا ہے نا ورڈ، مسک روکنے والے ہیں، رحمت ہی اس کی رحمت کو، کیا وہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا وہ اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، حسبی حسبہ کافی ہے، یا میرے لیے اللہ اللہ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ، علیہ اسی پر، یتوکلوا یا وہ توکل بھروسہ کرتے ہیں، المتوکلین توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے، اور البتہ اگر آپ سوال کریں گے ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے، آپ کہہ دیجئے کیا پھر تم نے دیکھا جو تم سب پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ، اگر ارادہ کرے مجھ سے اللہ کسی ضرر کا کسی تکلیف کا، کیا وہ سب دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو، او یا ارادنی وہ ارادہ کرے مجھ سے کسی رحمت کا، کیا وہ سب وہ جھوٹے معبود روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو، آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ، اسی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں متوکلین توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے، قل آپ کہہ دیجئے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، قل آپ کہہ دیجئے یا قومی یا اے قوم زیر میری، اے میری قوم آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، ایملو واولی تم سب ایمل عمل کیے جاؤ عمل کرتے رہو، علا پر مکانت جگہ پر، تمہاری جگہوں پر تمہارے مکان تمہاری جگہوں پر، انی انا پلس یا انا بے شک یا بے شک میں عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوفا پھر سوفا ان قریب تعلمون تم وانو سب علم رکھ لو گے جان لو گے، آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم سب عمل کرو تمہاری جگہوں پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم سب کو علم ہو جائے گا تم سب کو معلوم ہو جائے گا، کیا معلوم ہو جائے گا، من یأتہ عذاب یخزہ ویحل علیہ عذاب مقیم، یہ دیکھیں آیت نمبر 39 کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، بات جاری ہے، فسوف تعلمون من یأتہ پھر ان قریب تم سب کو معلوم ہو جائے گا، من کون، یا وہ آتی آیا ہے ہی یاتی ہی آیا ہے ہی اس کے پاس اللہ کے پاس، عذاب عذاب کے ساتھ، یخزی ہی یا وہ خزی رسوا کر دے گا ہی اس کو، جو رسوا کرنے والے عذاب کے ساتھ، ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو، من کون،
آتا ہے یا آیا ہے ہی اس کے پاس، اللہ کے پاس، عذاب عذاب کے ساتھ، یخزی یا وہ خزیون رسوا کر دے گا ہی اس کو، اور یا وہ ہلو حلال ہو گیا ہے، یعنی اتر گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب۔ عذاب مقیم کیا ہوگا؟ ہاں یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے، عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب۔ پھر ان قریب تم سب جان لو گے کون آیا ہے اس کے آیا ہے اس کے پاس عذاب کے ساتھ، وہ جو رسوا کر دے گا اس کو، اور وہ حلال ہو گیا ہے اس پر قائم رہنے والا عذاب۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر عمل کرو، اے نبی آپ بھی ان سے بھی کہہ دو تم اپنی جگہ پر عمل کرو، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہوا اور جنت کا مستحق کون ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، انا لسنا، انا بے شک، نہ ہم، انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے، علا پر کا آپ پر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہم نے آپ پر، الکتابہ الکتاب خاص کتاب قرآن کریم، للناسی لیے، الناسی لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، بے شک نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، فمن اہتدی، پھر من جو اہتدی ہدایت پالے، فلی نفس ہی، پھر لیے نفس، نفس ہی اسی کی نفس کے لیے ہے، پھر اسی کی جان کے لیے ہے، پھر جو ہدایت یافتہ ہو گیا ہدایت پالے، فلی نفس ہی، پھر لیے نفسی، نفس کے لیے ہی، اسی کی نفس کے لیے ہے، ومن اور من جو ضلع گمراہ ہو گیا، فانما، پھر انما در حقیقت، یضل علیہا، یا وہ دلو گمراہی، علا پر ہی، ہاں اسی پر ہے، یعنی اسی کی جان پر ہے، یہاں کی ضمیر جو ہے نفس کی طرف ہے، فیمنین ہے نا ورڈ، اور جو گمراہی مول لے، یعنی جو بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، تو در حقیقت وہ گمراہ، اس کی گمراہی کا وبال کس پر ہے؟ اسی پر ہے، اسی کی نفس پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور ماں نہیں، انت آپ، علی پر، ہم ان پر، اور نہیں ہے آپ ان پر وکیل، کوئی نگہبان، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، یعنی کہ جو کر رہا ہے اس کا عمل اس کو کیا کرے گا، ویسے ہی اجر دے گا۔ جس نے ہدایت پالی تو وہ اس کی نفس کے لیے، اور دیکھیں یاد رکھیں کبھی بھی جو فیور والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لی کے ساتھ آتی ہیں، اور جو خلاف چیزیں آتی ہیں وہ اعلیٰ کے ساتھ آتی ہیں، کیونکہ وبال جو ہوتا ہے اوپر آتا ہے، اور فیور جو ہوتا ہے لیے کے لیے آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا القرآن حجت لک او علیک، لکا او علیکا، لکا مطلب القرآن حجت، یعنی حجت ہوگا، ایویڈنس بنے گا، پروف بنے گا، لکا تمہارے لیے، یعنی تمہارے حق میں، او علیکا یا علیکا تمہارے اوپر، یعنی تمہارے خلاف، تو قرآن کچھ نہ کچھ گواہی دے گا، لکا او علیکا تمہارے لیے، تمہارے حق میں یا پھر تمہارے خلاف۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قرآن جو ہے وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر یا تو تمہارے حق میں فیور میں بات کرنے والا ہے لکا، یا تمہارے خلاف بات کرنے والا، بولنا اس کا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب بھی کوئی ذمہ داری، کوئی وبال کی بات آئے گی تو علا کے ساتھ آئے گی، اور جب کسی فیور، جب کسی خیر کی بات آئے گی تو لی کے ساتھ آئے گی۔ جب بھی اپوزٹ آئے تو سمجھ لیں کہ لی خیر کے لیے ہے، علا شر کے لیے ہے۔ پھر جو ہدایت یافتہ ہو گیا، فلی نفسی ہی، پھر لی نفسی اس کے نفس کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو در حقیقت وہ تو گمراہ، اس کا گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ بے شک نازل کیا ہے ہم نے آپ پر کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے، حق کے ساتھ۔ دیکھیں اب یہ الگ سے اعلیٰ آ رہا ہے تو الگ بات ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کیا ہو گئی، ایک ذمہ داری ہے نا، اعلیٰ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بے شک نازل کیا ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، پھر جو ہدایت یافتہ ہو گیا، پھر جس نے ہدایت پالی وہ پھر نفس اسی کی نفس کے لیے ہے، پھر جو گمراہ ہو گیا تو در حقیقت وہ گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی اسی پر ہے، اور نہیں ہے آپ ان پر وکیل، نگہبان، ذمہ دار۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ یتوفا، یا وہ توفا وفات دیتا ہے، فوت کر لیتا ہے۔ دیکھیں وفا صرف آئے گا نا، اوفا یوفی، تو اس کا مطلب ہے پورا دینا،
اجر دینا. لیکن یتوفا آئے گا تو اس کا مطلب وفات دینا، تا کے ساتھ آتا ہے. توفا یتوفا کا مطلب ہوتا ہے فوت کرنا، موت دینا. لیکن اوفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے، اوفا یوفی توفی کا مطلب ہوتا ہے کیا کہا تھا ہم نے، پورا پورا دینا. ہاں، وفا کرنا، پورا پورا دینا، پورا تولنا. اور توفا یتوفا کا میننگ کیا ہوگا؟ وفات دینا. گڈ. اللہ اللہ، یا وہ توفا وفات دیتا ہے یعنی فوت کر دیتا ہے. الانفسا، نفس کا پلورل ہے انفس، جانوں کو. اللہ وہ تو فوت کرتا ہے جانوں کو. ہینا، ہینا اس وقت، کس ہینا مطلب وقت، موتیہا اس کی موت کے وقت، یعنی جانیں نکال لی جاتی ہیں کب؟ موت کے وقت. اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت. انفس کے لیے ہاں آ رہا ہے. ان نفسوں کی موت کے وقت اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو وفات دے دیتا ہے. وَالَّتِي، اور التی وہ جو، لم نہیں، تمت، تا یتان کا تا ہے، نفس فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ سوری تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا مت، موت آتی. اور التی وہ جو، لم نہیں، تمت وہ مرتی، جن کو موت نہیں آتی، فی میں منامہا اس کی منام، نوم کا پلورل ہے منام، نیندوں میں. ہاں، ان کی نیندوں میں. اور نہ، اور وہ جو، لم نہیں، تمت وہ مرے، فی منامہا اپنی نیند میں، اس کی نیند میں. یعنی اللہ رب العزت دو جگہ پر دو وقت روحوں کو نکال لیتا ہے. کب؟ ایک تو موت کے وقت اور ایک نیند کے وقت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ وفات دے دیتا ہے جانوں کو، اللہ نکال لیتا ہے جانوں کو، اپنی طرف نکال لینا، کھینچ لینا. وفات دینا یعنی کہ کھینچ لینا، پورا نکال لینا. اللہ جانوں کو نکال لیتا ہے، روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. اور وہ جو نہیں اس کو موت آتی ان کی منام کے وقت، ان کی منام میں یعنی ان کی نیندوں میں. تو دو وقت ہیں، موت کے وقت بھی نکالتا ہے اور جن کو موت نہیں آتی ہے ان کی نیند کے وقت بھی نکالتا ہے. تو دو اوقات میں روحوں کو بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي، پھر یا وہ مسکا، اب یہ آیا تھا، روک لیتا ہے، الَّتِی وہ جو، قَضَى عَلَيْهَا فیصلہ ہو گیا ہو، علیہا اس پر، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا ہے، وہ فیصلہ کر دیا گیا تو اس کی روحوں کو روک لیتا اپنے پاس. الموتا موت کے وقت، یعنی موت کا جب موت کے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پاس اس روح کو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور یا وہ رسلہ بھیج دیتا ہے، الاخرى دوسری کو، کس کو؟ جو نیند والی ہے اس کو بھیج دیتا ہے. الا اجل مسمى، الا تک، اجل وقت، مسمى مقررہ وقت تک کے لیے دوسری والی کو بھیج دیتا ہے. پہلی والی یعنی موت والی کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری والی یعنی کہ جو نیند والی ہے اس کو لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. یعنی کہ وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، وہ بھی آئے گی جائے گی، آتی جاتی رہے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھی اللہ کے پاس پوری طرح سے رک جائے گی. ان فی ذالک لآیا، انا بے شک، فی میں، ذالکا اس میں، لا البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، لیے قوم کے لیے، یا وہ واگنو سب تفکر، غور و فکر کرتے ہیں. اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتی، جو مرنے والی نہیں ہے، ان کی نیند میں، یعنی ان کی نیند میں بھی وفات دے دیتا ہے. پھر وہ روک لیتا ہے وہ جو فیصلہ ہو گیا ہے اس پر موت کا، جن پر موت کا فیصلہ ہو گیا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری والی کو، یعنی کہ نیند والی کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، البتہ نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگوں، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. اب دیکھیں موت کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ، کیا نام ہے ان کا، امام غزالی، وہ کیا کہتے ہیں، نیند جو ہے وہ کیا ہے، آدھی موت ہے، اور موت جو ہے پوری نیند ہے. یعنی نیند آدھی موت ہے، بار بار آ جاتی ہے روح، لیکن جب موت آتی ہے تو پوری نیند سلا دیا جاتا ہے، پھر اللہ جب چاہے گا ان کو اٹھا لے گا. تو ہر روز رات کو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ چیز ہو رہی ہے جو قیامت کے دن ہونے والی، روز رات میں ہو رہا ہے. ہماری روحیں قبض کی جا رہی ہیں، روز صبح کو لوٹائی جا رہی ہیں. یعنی کہ ہر روز رات کو ہم مر جاتے ہیں اور صبح کو ریسریکشن ہوتا ہے، دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں.
تو اللہ فرما رہے کہ یہ بھی نشانی ہے تمہارے لیے کہ روز سوتے ہو روز اٹھ جاتے ہو, ایک دن ایسا آئے گا سو گے تو اٹھو گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک نوم سگرا ہے, ایک نوم کبرا ہے, یا موت سگرا اور موت کبرا. موت کبرا کون سی ہو گئی, جو اصل موت ہے, اور موت سگرا یعنی کہ جو نیند ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم دونوں اوقات میں روحوں کو قبض کرتے ہیں, موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی. لیکن موت والی جو ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتے ہیں, اور جو نیند والی ہوتی ہے اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں, اور یہ مقررہ وقت تک رہے گا, پھر اس کے بعد اس کی بھی روح پوری طرح سے قبض کر لی جائے گی. اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں اس بات پر غور و فکر کرو تو اس میں بھی تمہارے لیے معجزہ ہے. معجزہ ہی ہے نا ایک طریقے سے, کہ روز تمہاری روحیں قبض کی جاتی ہیں, اور انسان بڑے آرام سے سوتا ہے کہ کل ہم یہ کریں گے, کیا خبر کہ کل اٹھے ہی نہ, دوپہر میں سوئے اور روحیں لوٹائی نہ جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا, اختم بخیر, جو بھی تم لاسٹ نیند سے پہلے جو کام کرو وہ خیر کا ہونا چاہیے. یعنی انما الاعمال بالخواتیم, جو تمہارے اعمال آخری ہوں گے اسی پہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی. یعنی آج ابھی ہم سو رہے ہیں, سو جائیں گے, یہ یقین ہوتا ہے کہ یقین ہوتا ہے ہمیں کہ اٹھیں گے کل, لیکن یہ یقین نہیں ہے اس بات کا کہ اٹھیں گے نہیں تو کیا ہوگا. تو ہمیشہ جب آخری جو آنکھ لگنے سے پہلے لاسٹ کام جو ہونا چاہیے خیر کا ہونا چاہیے, یا تو اس اذکار ہوں یا ذکر ہوں یا کوئی بھی زبان سے تسبیحات ہوں, کچھ بھی ایسا کام ہو جو خیر کا ہو. ٹھیک ہے, یا تو پونڈرنگ ہو, اللہ کی مطلب چیزوں میں غور و فکر کرنا, یا مغفرت مانگ کر سننا, یہ ساری چیزیں لاسٹ مومنٹ پر ہونا چاہیے. ناٹ جسٹ رات میں, دوپہر میں بھی ہم اگر جیسے سونے لگتے ہیں قیلولہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے لاسٹ کام ہمارا خیر کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چل نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, ام کیا, اتخذوا والی ان سب نے اخذ کر لیا ہے, بنا لیا ہے, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے علاوہ, شفعاء سفارشی. قل آپ کہہ دیجئے, اولو کیا, وا اور لو اگر, کیا بھلا اگر, کیا اور اگر, واولی وہ سب کانا ہو, لا یملکونا لا نہیں, یا وہ واؤن سب ملکہ مالک ہو, شیئن کسی چیز کے, ولا یعقلون اور لا نہیں, یا وہ واؤن سب عقل رکھتے ہوں. یعنی تم نے ان لوگوں کو سفارشی بنا رکھا ہے جن کے پاس نہ تو کوئی ملکیت ہے, نہ اختیار ہے, اور نہ ہی وہ عقل والے ہیں. یا ان سب نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر سفارشی. آپ کہہ دیجئے کیا اور اگر وہ سب ہوں, نہ وہ ملکیت مالک ہوں کسی چیز کے, اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں. چل رپیٹ کریں. وہ اندر وہ اندرونی جو خوشی ہوتی ہے نا, آپ لوگ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کتنا مزہ آ رہا ہے ان لوگوں کی آواز سن کے, ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ, قل آپ کہہ دیجئے, للہ سوری, قل آپ کہہ دیجئے, لیے اللہ, اللہ کے لیے, الشفاعت سفارش, جمیعاً ساری کی ساری, یعنی اسی کے اختیار میں, وہ جس کو اجازت دے جس کو نہ دے, تو ساری سفارش تو اللہ ہی کے لیے ہے, جمیعاً ساری کی ساری. لہو ملک السماوات والارض, لہو اسی کے لیے, ملک بادشاہت, السماواتی آسمانوں کی, و اور الارضی زمین کی, ثم پھر, الی طرف ہی اسی کی طرف, ترجعون تا تم واؤن سب, رجا لوٹنے, پیش اور زبر لوٹائے جانے والے ہو, لوٹائے جاؤ گے, پیسو ہے مضارع کا. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے سفارش ساری کی ساری, اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور اذا جب, ذکرہ پیش اور زیر ہے, پیسو ہے پاس پیسو, اور اذا جب, ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کا, وحدہ اس ایک واحد کا, اس ایک اکیلے کا جب ذکر کیا جاتا ہے, شمعزت, شین میم زا, شمز کا مطلب ہوتا ہے دشمنی, نفرت. ٹھیک ہے, نفرت کرنا. تو یہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ روٹ لیٹر آیا, شین میم زا. شمزا کا مطلب ہے نفرت کرنا. شمعزت, دیکھیں تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے, بیکاز قلوب جو ہے فیمیل ورڈ ہے, تو قلوب فیمیل ہے, کیونکہ بروکن پلورل ہونے کی وجہ سے فیمیل ہے, تو تاکہ اوپر سکون آ گیا. اشمعزت,
नफरत करने लगते हैं कुलूब दिल अल्लजीना उन लोगों के ला युमिनूना जो ला नहीं या वो वाउन सब अमना ईमान लाते हैं बिल आखिरा आखिरत पर, यानी आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दिल अल्लाह वादहू के जिक्र से नफरत में बढ़ जाते हैं। यानी एक अल्लाह के साथ और मिला तो ठीक है, अगर अकेले अल्लाह का जिक्र करेगा तो किया जाएगा तो वो लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं जो एक अल्लाह का जिक्र करते हैं। और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह वादहू उस एक का, शमा अज्जत नफरत करने लगते हैं दिल उन लोगों के जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर। व इजा जुकिरा व और इजा जब जुकिरा जिक्र किया जाता है अल्लजीना उन लोगों का मिन दूनी ही मिन से दूनी अलावा ही उसके अलावा से, यानी उसको छोड़कर, इजा जब हम वो सब यस्तबशिरून या वो वाउन सब इस्तबशरा खुश होने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं। और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह वादहू उस एक अल्लाह का तो नफरत करने लगते हैं दिल उन लोगों के जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर। और जब जिक्र किया जाता है उन लोगों का जो उसके अलावा हैं जब वो सब खुश होने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। बाद अगर पूरा करके पढ़ते हैं हम्म। के बाद एक वाहद अकेले हूँ उसका, अकेले उसका इज्तमा अज्जत, हाँ इज्तमा अज्जत, हाँ देखें ये यहाँ पर है ना, अगर पेश वगैरह होता तो अलिफ से आता, लेकिन अभी जबर आ रहा है ना, तो जबर में जनरली क्या होता है, जेर लगता है, जबर या जेर में जेर लगता है और पेश में पेश लगता है, ठीक है। आगे अगर हाँ जेर लगेगा, राइट, ठीक है। उस एक अल्लाह का उस एक का तो नफरत करने लगते हैं दिल उन लोगों के जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर। और जब जिक्र किया जाता है उन लोगों का जो उसके अलावा है जब वो सब खुशियां मनाने लगते हैं। यानी अगर शरीक करेंगे तो खुश हो जाएंगे, अल्लाह के साथ और लोगों को भी पुकारो तो ठीक है, अगर अलग कर दिया जाए सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए तो वो उन लोगों से नफरत करते हैं जो एक अल्लाह का जिक्र करते हैं। कुलिल्लाह अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनसे नफरत की जाती है। यहाँ पर अल्लाह ने बताया उन लोगों से नफरत होती है जो एक अल्लाह का जिक्र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्दि आलिमिल गैबि वश्शहादति अंत तहकुमु बैना इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून। कुल आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, फातिर हाँ शुरू से पैदा करने वाले, बिला नमूना पैदा करने वाले, आप कह दीजिए ए अल्लाह पैदा करने वाले आसमानों और जमीन को, आलिमुल गैब इल्म रखने वाले गैब का, व शहादा और हाजिर का, छुपे और जाहिर का, अंता तू तहकुमु ता तू हकमा फैसला कर दे, बैना दरमियान इबादी का तेरे बंदों के दरमियान, फी में मा जो कानू वावली को सब काना है, फी ही उसमें यख्तलिफूना वो सब इख्तिलाफ करते हैं। ये कितनी बेहतरीन दुआ है ना, जब ऐसा लगे ना हम कंफ्यूज हो जाएं कि हम सही हैं या वो सही है, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं ऐसा लगने लगता है कि वो सही है या हम सही हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दुआ पढ़ा करें कि ए अल्लाह तू आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, तू आलिम अल गैब व शहादा है, तो जब तुझे ही सारा इल्म है तो तू ही क्या करेगा, हमारे दरमियान फैसला कर देगा कि कौन हक पर है, ठीक है। तो अल्लाह से ये दुआ भी किया करें कसरत से। आप कह दीजिए ए अल्लाह बनाने वाले आसमान और जमीन को, पैदा करने वाले आसमान और जमीन को, इल्म रखने वाले छुपे और जाहिर का, तू ही फैसला फरमा दे दरमियान तेरे बंदों के, जिसमें वो सब थे, फी ही उसमें जिसमें है वो सब उसमें इख्तिलाफ करते, क्योंकि काना का तर्जुमा थे भी होता है भी होता है, होना भी होता है, तो आप थे के लिए भी कर सकते हैं, है के लिए भी कर सकते हैं। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह कितने रहमान रहीम है ना, कि हर वो चीज है उसका सलूशन हमें अल्लाह ने अता कर दिया है। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू व और लो अगर अन्ना के लिए अल्लज़ीना उन लोगों के लिए ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, मा जो फी में अल अर्दी जमीन में है, जमीयन सारा का सारा सब का सब, व मिसलहू व और मिसल मिसाल ही हु उसी की मिसाल उसी जैसा, माहू उसके साथ, यानी वो जो जालिम है अगर वो फिदिये के तौर पर जमीन भर जो चीजें हैं वो ले आएंगे और उसी की मिसाल और भी ले आएंगे उसी जैसा, लफ्तदौ ल ताके लफ्तदौ
لا البتہ افتدو وہ کیا کر دیں، وہ والی کو سب افتدا فدیہ دے دیں، بھی اس کا، من سوء العذاب من سے سو برے العذابی برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی کہ جب بھی نہیں بچ سکتے، اگر وہ فدیے میں دے دیں برے عذاب سے بچنے کے لیے جو زمین میں ہے اور جو اسی کے برابر ہے اس کے ساتھ، تب بھی وہ برے عذاب سے قیامت کے دن نہیں بچ سکتے۔ وبدآ و اور بدآ ظاہر ہو گئی لالیے ہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے، ما جو لم نہیں یا وہ واو الف سب، دیکھیں ماں کے ساتھ جب لم آتا ہے تو ماں کا ترجمہ جو ہی ہوگا، ہے نا، کیونکہ دو دو نہیں کر سکتے نا، ماں جو لم نہیں یا وہ واو الف سب کونو تھے، یحتسبون یا وہ واو سب احتساب کرتے تھے، گمان کرتے تھے، وہ ان کو کیا ہو جائے گا، وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، کیا چیز، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہیں وہ سب تھے گمان کرتے، کیا حق بھی گمان نہیں کرتے تھے، اور دوسرا عذاب بھی، ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ ہم عذاب میں گرنے والے، وہ تو سمجھ رہے تھے ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں زمین بھر سامان اور اس کے برابر بھی دے دیں گے، تب بھی نہیں بچ سکیں گے، اور ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گا حق بھی اور عذاب، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ اور اسی کی مثال اس کے ساتھ، البتہ وہ سب فدیے میں دے دے بھی اس کے لیے، یعنی اس سے بچنے کے لیے، بھی اس کو، من سوء العذاب من سے سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، تو اللہ نے وہ چیز ہڈن ہے تب بھی نہیں بچ سکیں گے، اور کیا ہوگا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہیں وہ سب گمان کرتے تھے، جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، وہ عذاب پر ظاہر ہو جائے گا۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بدأ ظاہر ہو جائے گا، لالیے ہم ان کے لیے، سیئات برائیاں، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں، ما جو واو الف ان سب نے کسبا کمایا، سیئاتن کا پلورل ہے آتن، سیئات برائیاں، ما جو واو الف ان سب نے کسبا کمایا، وحاق اور حاق گھیر لے گا، بہم ان سب کو، ما جو واولی کو سب کانا تھے بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان کو گھیر لے گا، اور ان کی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی وہ ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برائیاں جو انہوں نے کمائی کی تھی، اور گھیر لے گا ان کو جو ان سب نے اس کا مذاق اڑایا تھا، ٹھٹا کیا تھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا، پھر اذا جب مسا مس کرتی ہے، پہنچتی ہے، الانسانہ انسان کو، درو تکلیف ضرر، پھر جب مس کرتا ہے یا پہنچتا ہے انسان کو ضرر، دعا پکارتا ہے نہ ہمیں، دعا کرتا ہے ہم سے، ثم پھر اذا جب خولناہ خولا کال چڑھا دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں نہ ہم اس کو، نعمتم منا نعمت من سے نہ ہماری طرف سے، قولا کہتا ہے، انما در حقیقت صرف یقیناً بے شک، اوتی تو اوتی پیش اور زیر پیسے وے، عطا کی گئی ہے تو مجھے، ہاں عطا کی گئی ہے مجھے، وہ نعمت، علی علم علم پر، یعنی مجھے یہ سب کس وجہ سے عطا ہوا ہے، علم پر۔ یہ کس نے کہا تھا یہ چیز، جس کا خزانہ پورا ضائع ہو گیا تھا، قارون نے کہا تھا نا کہ میں تو اپنے علم سے سارا کچھ حاصل کیا ہے، اللہ نے سب ضائع کر دیا، اس کا دھسا دیا اس کو زمین میں۔ اولا کہا، ان کہتا ہے، انما در حقیقت اوتی تو عطا کیا گیا ہے تو مجھے، وہ سب، علی علم علم پر، یعنی علم کے سبب، بلکہ ہیا وہ، فتنۃ آزمائش ہے، اور لیکن نہ لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون لا نہیں یا وہ سب علم رکھتے نہیں، وہ سب جانتے۔ پھر جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارنے لگتا ہے ہمیں، پکارتا ہے، دعا کرتا ہے ہم سے، پھر جب ہول چڑھا دیتے ہم اس پر نعمت کا، یعنی عطا کر دیتے ہم اس کو نعمتیں ہماری طرف سے، تو کہنے لگتا ہے در حقیقت عطا کیا گیا ہے تو مجھے وہ سب،
علم پر، یعنی علم کی بنا پر، بلکہ وہ تو فتنہ آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے۔ تو یاد رکھے ہر نعمت ہم انجوائے تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں یاد رکھتے کہ ہر آنے والی نعمت اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت ہر نعمت کا ہم سے کیا کرنے والے ہیں؟ سوال کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ اس نعمت کو ہم صرف کیا سمجھتے ہیں؟ انجوائے کرنے کی چیز، یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک ذمہ داری لے کر آئی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس۔ تو ہر نعمت آپ کے پاس ذمہ داری اور سوال لے کر آتی ہے کہ آپ نے اس نعمت کو کس طریقے سے خرچ کیا اور کہاں اسپینڈ کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ تو آزمائش تھی، لیکن اس نے اس بات کو جانا ہی نہیں کہ وہ آزمائش ہے، اور وہ اسی آزمائش میں فیل ہو گیا۔ چلے، قد قالہا، قد یقیناً، قالا کہا تھا اس نے اسے، الذین ان لوگوں نے، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنہم، یعنی ایسی ہی بات کہی تھی ان سے پہلے لوگوں۔ ابھی ہم نے اگزامپل دیکھا قارون کا، قد یقیناً، تحقیق، قالا کہا تھا، ہاں اسی بات کو، یہی بات کو، کہ الذین ان لوگوں نے، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، یعنی یہ صرف مشرکان مکہ ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ ان سے پہلے اور ہر دور میں یہ بات ہوتی چلی آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے علم پر کیا کیا؟ فخر کیا، غرور کیا، اور اس کا سارا کریڈٹ اپنی جان پر لے لیا، بلکہ اللہ کو دینے کی، اس کی مشکور ہونے کی بجائے اپنی ذات کے اوپر کیا کرنے لگے؟ غرور اور فخر کرنے لگے۔ یقیناً کہا اس کو ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فما اگنا، پھر ما نہیں، اگنا غنی کیا، کام آیا، عنہم ان کو، ما جو واولکن سب نے کانا تھا، یکسبون، یا وہ واولن سب کا سبا کمائی کی تھی۔ یقیناً کہا تھا اسے ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، پھر نہیں کام آئی ان کو جو ان سب نے کمائی کی تھی، یعنی جو بھی علم کے ذریعے سے حاصل کیا تھا، وہ حاصل شدہ چیزیں بھی کیا ہو گئی؟ ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی، ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اصابہ پہنچی، ہم ان سب کو، سیئاتن برائیاں، ما جو واولکن سب نے کسبہ کمائی کی تھی، یعنی انہی چیزوں کی برائیاں پہنچ گئی جو انہوں نے کمائی کی تھی۔ والذین ظلموا، اور الذین ان لوگوں نے، واولکن سب نے جنہوں نے، ظلما ظلم کیا تھا، من سے ہؤلاء ان سب لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات، ان قریب یا وہ صابہ پہنچے گی، ہم ان کو، سیئات برائیاں، ما جو واولکن سب نے کا سبا کمائی کی ہے، وما ہم بمعجزین، اور ما نہیں ہم وہ سب، بمعجزین عاجز کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو جھکا نہیں سکتے۔ عاجز کرنا مطلب کسی کو شکست دے دینا، ہرا دینا، کمتر کر دینا۔ پھر پہنچی ان کو برائیاں جو ان سب نے کمائی کی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سب لوگوں میں سے، ان قریب پہنچے گی ان کو بھی برائیاں جو ان سب نے کمائی کی ہے، اور نہیں وہ سب عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وا اور لم نہیں، یا وہ والی سب علم رکھتے، جانتے، انا کہ اللہ یا وہ بسطا کشادہ کرتا ہے، الرزق کا رزق، لیے من جسے، یا وہ شاء چاہتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور یا وہ قدرا تنگ بھی کر دیتا ہے۔ کیا اور نہیں وہ سب جانتے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ بھی کر سکتا ہے۔ ان فی ذالکا، ان بے شک فی میں، ذالکا اس میں، لا البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لیے قوم کے لیے، یؤمنون یا وہ معاون سب امنا ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ کیا اور نہیں وہ سب جانتے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت بیوٹیفل آیت ہے یہ ہو سکے تو لرن کر لیجیے آپ، کیونکہ سارے اسکالرز اس آیت کو ضرور کوٹ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، کوٹیبل آیت ہے یہ. کل آپ کہہ دیجئے یا عبادی، یا اے عباد بندے، یا میرے، اے میرے بندو، الذین وہ لوگ جنہوں نے اسرفوا واولف ان سب نے اسراف کیا ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے، تجاوز کیا ہے، علا پر انفس نفسوں پر، ہم ان کے نفسوں پر، یعنی وہ حد سے بڑے ہیں، اپنی زیادتی کی ہے اپنے نفسوں پر، علا انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا لا نہیں تا تم واول سب قنطا مایوس ہو جاؤ، ہے نا. ایک تا سے تھا نا قنوت میں، تا والا تھا، یہ تو والا ہے. تو کا مطلب مایوس ہونا. لا نہیں تا تم واول سب قنطا مایوس ہو جاؤ، من سے رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، انا بے شک اللہ یا وہ غفرا بخش دے گا، الذنوبا گناہوں کو، جمیعن سارے کے سارے، انا بے شک وہ ہوا وہی، الغفور بڑا بخشنے والا، الرحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے اسراف کیا ہے، حد زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، نہیں تم سب مایوس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تو بخش دے گا گناہوں کو سارے کے سارے، بے شک وہ تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ پتا ہے نا آپ لوگوں کو. وہ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا تھا، 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی سے پوچھا اس نے کہ اتنے سارے میں نے قتل کر لیے، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ پاگل ہو کیا، اتنے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کچھ معافی وافی نہیں ہونے والی ہے. اس نے کیا کیا، اس کا بھی قتل کر دیا. بولے جب 99 کیے تو 100 اور صحیح، یہ ایسی بات کرتا ہے. تو غصے میں آ کے اس کا بھی قتل کر دیا. پھر اس کو تھوڑا گلٹ فیل ہوا ہوگا، پھر کسی عالم سے اس نے پوچھا کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں نے 100 قتل کر دیے ہیں. تو کہا کیوں نہیں، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اللہ رب العزت سے اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کے سارے ہی گناہ معاف کیے. کیا کہا اللہ نے، الذنوبا، ذنب نہیں کہا، ذنوبا گناہ، بہت سارے گناہ، جمیعن سارے کے سارے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر گناہ کر کر کے زمین بھر دے، اور پھر وہ اتنے گناہ کرے کہ آسمان بھر دے، پھر سچی ندامت کے ساتھ توبہ کرے اور اصلاح کی وہ نیت کر لے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کس نے کیا تھا، شیطان نے، ابلیس نے کیا تھا، اور وہ چاہتا ہے یہی کام سارے بنی آدم کریں. کیونکہ پہلے تو وہ گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے کے بعد وہ بڑے سے بڑا گناہ سرزد کروا دے گا، پھر دوسرا اس کا ہتھیار کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرے. وہ کیا کر دے گا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، معاف نہیں کرنے والا. یہ دوسرا اس کا ہتھیار ہے کہ بندہ کیا ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو جب تک آخری سانس ہے کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کیا کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور انیبو یہ بھی حکم ہے، تم سب انابا رجوع کرتے رہو، الا طرف ربی رب کم تمہارے رب کی طرف، اور تم سب رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا اور تم سب اسلم فرما بردار ہو جاؤ، لا لیے ہو اسی کے لیے، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، ان کے یا وہ آتی آ جائے تم تمہارے پاس، العذاب عذاب، ثم پھر لا نہیں تا تم وانون سب نصرہ مدد، پیش اور زبر مدد کیے جاؤ، پھر تم سب مدد نہ کیے جاؤ. اور تم سب رجوع کرتے رہو تمہارے رب کی طرف، لوٹتے رہو پلٹتے رہو اپنے رب کی طرف، اور تم سب فرما برداری اختیار کرتے رہو اسی کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، پھر نہیں تم سب کی مدد کی جائے. آیت نمبر 55، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور تم سب اتبی پیروی کرو، احسنا جو سب سے بہترین ہے، ما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الا طرف کم تمہاری طرف، من سے رب کم تمہارے رب کی طرف سے، من سے قبل اس سے پہلے، ان کے آتی آ جائے، یاتی یا وہ آتی آ جائے، کم تمہارے پاس کیا آ جائے، العذاب عذاب آ جائے، بغتتن اچانک، وانتم اور انتم تم سب لا تشعرون لا نہیں تا تم واؤنون سب شعرا شعور رکھو، یعنی تمہیں شعور تک نہ ہو، اور تم سب اتباع کرتے رہو سب سے بہترین جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف. کیا ہے سب سے بہترین نازل کیا ہوا،
قرآن کریم. دیکھیں یہاں پر احسن آ گیا نا, کل ہی آئی تھی نا یہ بات, حسن آئے گا ساری کتاب, احسن جب آ جائے تو قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے, قرآن اور سننا. اور باولف تم سب اتباع کرتے رہو, احسن سب سے بہترین یعنی کہ قرآن کریم, ما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے, الیکم تمہاری طرف, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, من قبل اس سے پہلے کے, ان کے یاتیکم العذاب کہ وہ آ جائے تمہارے پاس عذاب, بغتتاً اچانک, وانتم لا تشعرون اور تم سب کو نہ شعور ہو, تم بغیر لا شعوری میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے اچانک. اس سے پہلے کیا کر لو, اس احسن کلام کی پیروی کر لو, اتباع کر لو. ان تقولوا نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ان کے تا وہ, نفس فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, ان کے تا وہ, اب یہاں پر لا ہڈن ہے کہ نہیں تا وہ, کولو کہے, نفسن کوئی جان, یا حسرت حسرتا, یا حسرتا ہائے حسرت, ہائے افسوس, ہے حسرت, علا پر, ما جو اس پر جو, فرتو فرتا فرتا پھٹ کر نکل گیا, تو میں یعنی کہ کوتاہی کر دی میں نے, فی میں, جنب اللہ, جنبن حق میں, اللہ اللہ کے حق میں, جو اللہ کی جانب حقوق تھے اس میں جو میں نے کوتاہی کر دی اس پر حسرت ہے. ہائے حسرت اس پر جو کوتاہی کر دی تو میں نے, فی جنب اللہ اللہ کی جانب میں, اللہ کی جانب سے یعنی اللہ رب العزت کے حق میں, وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور ان بے شک, یہاں پر ان کا ترجمہ بے شک آ رہا ہے, اور ان بے شک, کنتو میں تھا, لا البتہ, من سے, الساخرین مذاق اڑانے والوں میں سے, مسخرہ کرنے والوں میں سے, یعنی اللہ کی آیتوں کا میں نے نہ عمل کر کے کیا کیا, اس کا مذاق بنا دیا. یعنی اللہ اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں, کس دن کے بارے میں, وہ عذاب والے دن کے بارے میں, جب وہ آ جائے گا تو ہر جان کیا کر رہی ہوگی, حسرت. قیامت کو یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے نا, کوئی قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت, اس میں نیکوکار بدکار سب حسرتیں کریں گے. نیکوکار اس بات پر, بدکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے, نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش جو ایک لمحہ بھی ضائع کیا تھا وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں لگا دیتے. کہ نہ کہے کوئی جان, مطلب اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر لو, اللہ کی اتباع کر لو, کہ تمہاری جانیں کیا کہنے لگیں گی, ہائے حسرت کہ ہم نے کوتاہی کر دی اللہ کی جانب سے, اللہ کے معاملے میں, اللہ کے حق میں, اور ہم تو کیا تھے, مسخرہ کرنے والے, مذاق اڑانے والے بن گئے اللہ کی آیتوں کا. تو اللہ کی آیتوں کا مذاق صرف بول کر ہی نہیں اڑایا جاتا ہے, نہ عمل کر کے بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے. کہ کہے, کہ وہ کہے جان, کوئی جان, ہائے حسرت, ہائے افسوس, اس پر جو کوتاہی کر دی میں نے, فی جنب اللہ, فی میں, جنبن جانب سے, اللہ اللہ کی جانب سے, اللہ کے حق میں, اور بے شک میں تھا یا میں تھی, من الساخرین البتہ مسخرہ کرنے والوں میں سے. اور بھی حسرتیں نیکسٹ آیت میں آ رہی ہیں, پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو ایک کیا حسرت بتائی کہ یا وہ نفس کیا کہنے لگے گی کہ ہائے حسرت مجھ پر کہ میں نے کیا کر دی, اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی, اور میں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. اب دوسری حسرت کیا ہے, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, او یا تا وہ, نفس کے لیے آ رہا ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, او یا تا وہ, کولو کہے, لو کاش, انا کہ اللہ اللہ, ہدا ہدایت دے دیتا, نہیں مجھے, لا البتہ, کنتو میں ہو جاتا یا میں ہو جاتی, من المتقین پرہیزگاروں میں سے. یا وہ کہنے لگے کہ کاش یہ کہ اللہ ہدایت دے دیتا مجھے, البتہ میں ہو جاتا یا ہو جاتی پرہیزگاروں میں سے. او تقولوا حين ترى العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنين, او یا تا وہ, کولو کہنے لگے, وہ نفس کہنے لگے, ہینا اس وقت, تا وہ, دیکھیں یہ بھی تا نفس کے لیے آ رہا ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, او یا تا وہ, کولا کہنے لگے, ہینا اس وقت, تا وہ, رہا دیکھ لے, العذاب عذاب کو, عذاب دیکھنے کے وقت وہ کہنے لگے, لو کاش,
انا کے لی میرے لیے، لیے یا میرے لیے، کرتن لوٹنا ہوتا ایک مرتبہ، فاکونا پھر اکونا میں ہو جاتا یا میں ہو جاتی، من المحسنین نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے۔ کیا کیا کہا؟ یا تو ہائے حسرت، میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر کے کیا کر دیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا، کاش کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، کاش کہ وہ عذاب دیکھنے کے بعد کہے گا کاش اللہ مجھے ایک بار دوبارہ لوٹا دے زمین میں، دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ او یا تقولو، وہ کہنے لگے اس وقت جب کہ دیکھ لے وہ عذاب، کاش کہ میرے لیے لوٹنا ہوتا، پھر میں ہو جاتا یا ہو جاتی نیکوکاروں میں سے۔ بلا قد جاءت کا آیاتی، بلا کیوں نہیں، قد یقیناً جاءت آئی تھی، آیات فیمیل ورڈ ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے، قد یقیناً جاءت آئی تھی کا تیرے پاس، آیاتی میری آیتیں، فکذبتا اب اللہ جواباً کہہ رہے ہیں، پھر کذبا جھٹلا دیا تھا تو نے، یعنی اتنی نشانیاں آئی تیرے پاس پھر تو نے جھٹلا دیا ان کو، بہا اس سب کو، وستکبرتا و اور استکبرا تکبر کیا تھا تو نے، و اور کن ہو گیا تھا تو من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے۔ بلا کیوں نہیں، یہ سارے مواقع تجھے دیے گئے تھے، تجھے دنیا میں بار بار، دیکھیں ضروری نہیں مر کے لوٹنا، بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ انسان کی عقل کھول دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دیکھیے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے، کسی کے گھر سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں اللہ مطلب کچھ نہ کچھ شوقس لگاتے رہتے ہیں تاکہ کیا ہو، بندہ لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ سب کچھ ہوا تیرے ساتھ، ہدایت بھی آئی تیرے پاس، تو نے کئی مرتبہ عذاب آزمائشیں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن پھر بھی تو نہیں لوٹا، آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، پھر جھٹلا دیا تو نے ان کو، اور تو نے تکبر کیا اور تو ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ کیوں نہیں، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری نشانیاں، پھر جھٹلا دیا تو نے اس کو اور تکبر کیا تو نے، اور تو ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور یوما دن، القیامہ قیامت کے دن، تا آپ رہا دیکھیں گے، الذین ان لوگوں کو، واولکن سب نے، کذبا جھٹلایا تھا، اللہ اللہ پر، یعنی جھوٹ باندھا تھا اللہ پر، کذب ہوا ہے سوری، کذب ہم پڑھ رہے تھے، کذب ان سب نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پر، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وجوہہم، وجوہ وجہن کا پلورل وجوہ، چہرے، ہم ان کے، مسودہ سودا، مسودہ اسود، کالے پڑے ہوئے ہیں، سیاہ ہو گئے ہیں، الیسا کیا، الیسا نہیں، فی میں، جہنما جہنم میں، مسوا ٹھکانہ ہے، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے، کیا نہیں ہے ٹھکانہ جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کے لیے۔ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھ دیا اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبروں کا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور یا وہ نجی نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، متقی لوگوں کو، بمفازتہم، بی سے مفازت، فاز کامیابی کے ساتھ، ہم ان کی کامیابی کے ساتھ انہیں کیا کرتا ہے، بچا لیتا ہے، ان کی کامیابی کے ذریعے ان کو بچا لیتا ہے، یعنی بچاتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کو بچاتا ہے اور ان کو کامیاب کر دیتا ہے، بمفازتہم، اس وجہ سے کہ ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم، لا نہیں، یا وہ مسو مس کرتی، چھوتی، ہم ان کو، سو کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور لا نہیں، ہم وہ سب، یا وہ وانون سب، حزنا غمگین ہوں گے، نہ چھوئے گی ان کو کوئی برائی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ نجات دے دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کے ساتھ، ان کی کامیابی پر نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ چل ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے،
کلی شیء ہر چیز کا، و اور ہوا وہ علا پر کلی ہر شیء چیز، وکیل اس کا نگہبان ہے، کام بنانے والا، نگران ہے۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہ تو ہر چیز پر نگران وکیل ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے، مقالید پونجیاں، السماوات والارض، مفاتی بھی آتا ہے اور مقالید بھی آتا ہے پونجیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ مفاتی کا بھی مطلب ہے کنجیاں، اور مقالید کا بھی مطلب ہے کنجیاں۔ لہو اسی کے لیے مقالید کنجیاں، کنجیاں یعنی چابیاں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، والذین کفروا اور الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ اسی کے لیے ہے کنجیاں، چابیاں آسمانوں اور زمین کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، وہی لوگ وہی خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، قل آپ کہہ دیجئے، کیا پھر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، تأمرونی تا تم، واو نون سب، امرا حکم دیتے ہو، نی مجھے، یہ دو نون ہے نا، ایک اونا کا نون ہے اور ایک نی کا نون ہے، ہاں، تا تم واو نون سب، امرا حکم دیتے ہو، نی مجھے، یتان کا الف ہے، الف میں عبدہ عبادت کروں، کیا پھر آپ کہہ دیجئے، کیا پھر غیر اللہ کو تم سب حکم دیتے ہو مجھے کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو، یعنی اے جاہلو کیا میں غیر اللہ کی عبادت کروں، تم مجھے یہ حکم دیتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے، کیا پھر غیر اللہ کی تم سب حکم دیتے ہو مجھے کہ میں عبادت کروں، اے جاہلو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً، اوحیا پیش اور زیر ہے، وہی کی گئی ہے، پیسے و ماضی مجھول، اور البتہ تحقیق یقیناً، اوحیا وہی کی گئی ہے، الی طرف کا آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ اور الی طرف، الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف، من قبل کا من سے قبل پہلے کا آپ سے پہلے تھے، لَإِن کیا وہی کی گئی ہے، لَإِن أَشْرَكْتَ لا البتہ، ان اگر اشرکا شرک کریں گے تا آپ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ حبتا ضائع کر دے گا، کیا ضائع کر دے گا، عملک آپ کے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم پونا ہو جاؤ گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی یہ تو نبیوں کو وحی کی گئی ہے کہ اگر نبی بھی کوئی کوتاہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا ہونے نہیں والا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے اور آپ سے بھی اگر کیا ہوگی، مطلب آپ نے اگر شرک کر دیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نبی کے وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ جب نبی کی پکڑ کر دے تو پھر امت کی تو کتنی سخت پکڑ ہوگی۔ اور البتہ تحقیق وہی کی گئی تھی، وہی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف بھی، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، یعنی پہلے انبیاء کی طرف بھی، البتہ اگر آپ نے شرک کیا، اگر آپ شرک کرنے والے ہوئے، ضرور بضرور وہ ضائع کر دے گا آپ کے اعمال کو، اور ضرور بضرور تم ہو جاؤ گے، آپ ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ بل اللہ فاعبدوا وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ کی اللہ کو، فاعبدوا پھر ابدا عبادت کرو، اور کن ہو جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ ہی کی، پھر ابدا عبادت کیجئے، اعبدوا دیکھیں پیش کے ساتھ آ رہا ہے نا تو اعبدوا آئے گا، بلکہ اللہ کی، پھر ابدا عبادت کیجئے، اور کن ہو جائیے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کیجئے اور ہو جائیے شاکرین شکر گزاروں میں سے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ماں نہیں، ان سب نے قدر کی اللہ کی، حق کا جیسے حق ہے، قدر ہی اس کی قدر کرنے کا، اور نہیں ان سب نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ والارض جمیعا قبضتہ، اور الارض زمین، جمیعا ساری کی ساری، قبضتہ اس کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے، یوم القیامہ قبضے میں ہوگی
اس کے یعنی اللہ کے یوم القیامہ قیامت کے دن، والسماوات و اور السماوات آسمان مطویات بیمینہ مطویات لپیٹے ہوئے ہوں گے، مطویات لپیٹے ہوئے ہوں گے، توئیں واؤ یا، طوی کا مطلب ہوتا ہے رول کر دینا، جیسے ہم کیسے پیپر کو رول کر لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے طوی، توئیں واؤ یا رول کر دینا، توئیں واؤ یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ سوروں میں یہ ورڈ، توئیں واؤ یا آسمان کو رول کر لینا۔ تو اللہ کیا کریں گے، جیسے پیپر کو ہم رول کر لیتے ہیں، آسمان کو پورا رول کر کے اپنے بیمینی ہی دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، و اور السماوات آسمان مطویات مطویات لپیٹے ہوئے ہوں گے بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں، ہاں اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند و بالا ہے، ان سے ما جو یشرکون وہ سب شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں، اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان لپیٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ امیجن کریں نا، اللہ رب العزت جو ہے اپنے ہاتھ میں ساتوں آسمان لیے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمان اور اللہ رب العزت کے عرش، آپ کو پتا ہے نا حدیث کہ آسمان کی کیا وسعت ہے، جو پہلا آسمان ہے نا وہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے پورے صحرا میں ایک انگوٹھی، پورے صحرا میں ایک انگوٹھی، اب کیا وجود ہوگا اس انگوٹھی کا، ہم انگوٹھی کو ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے۔ اسی طرح تیسرا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے کہ دوسرا آسمان ایک انگوٹھی کے برابر ہے تیسرا آسمان، اور اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیں تو یہ پہلا آسمان کا کیا وجود ہوگا ساتویں آسمان کے سامنے، اور یہ سارے ساتوں آسمان کا وجود ایسا ہے ایک انگوٹھی کے برابر اللہ کے عرش کے ساتھ، یعنی اللہ کا عرش اتنا طویل اتنا وسیع ہے کہ یہ سارے ساتوں آسمان ایک انگوٹھی کے برابر ہیں صحرا میں، ٹھیک ہے، امیجن نہیں کر سکتے نا، ہاں ہم تو پہلے آسمان کو امیجن نہیں کر سکتے، امیجن اباؤٹ دا اللہ کا عرش، وہ اللہ کا عرش اتنا وسعت والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ساتوں آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوگا لپیٹ کر، اور زمین جو ہوگی اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہوگی، یعنی قبضے میں ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوگوں نے قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر ہم یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تب یہ عرش اللہ کا اتنا بڑا ہے تو اللہ کیا کتنی کیا کیسی ہستی ہوگی، ہاں اللہ، ہاں آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی، تو یعنی کتنی وسعت ہے اس کی کرسی میں کہ وہ آسمان اور زمین جو ہے وہ اس کے سامنے کیا ہے، ایک انگوٹھی کے برابر ہے، صحرا میں انگوٹھی کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہی نا کہ انہوں نے قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، تو صحابہ اکرام سمجھے ہم ہلاک ہو گئے، کیونکہ ہم تو قدر کر ہی نہیں سکتے اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، حق تک تو اس کے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو وہ صحابہ اکرام جو تھے رونا شروع کر دیا، وہ بے حال ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ کا حق کیسے ادا کریں، ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو جب وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی اللہ کی قدر کر لو، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اتنی قدر کر لو، تب جا کے صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی، کیونکہ انہوں نے اس آیت کے بعد سمجھا کہ اب ہمارا جنت میں جانا امپاسبل ہو گیا، کہ اللہ کے حق کو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور نہیں ان سب نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں، ہم جب صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ادا کر سکتے تو ہم تو سمجھ لیں ان کے ایک دھول کی برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ان سب نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، اور زمین تمام کی تمام ساری کی ساری زمین اس کے قبضے میں اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹا ہوا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں۔ ساری باتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سورج جب سے شروع ہوئی ہے صرف شرک کی بات آ رہی ہے، اللہ نے عبادتوں میں شرک کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس کو توحید پسند ہے عبادتوں میں، ٹھیک ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، آیت نمبر 68، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ اور نفقہ پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، پاس پیسو اور پھونک دیا جائے گا، فی میں اسوری سور میں، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ پھر سواد عین کا صعق، بے ہوش ہو جائیں گے یعنی انکانشیس ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے. دوسرے من فی السماوات و من فی الارض، من جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور من جو فی الارضی زمین میں ہے، اللہ سوائے من جسے شاء چاہے گا اللہ اللہ، جسے اللہ چاہے گا ان کو زندہ رکھے گا، باقی سب کو مار دے گا. اب کون زندہ رہنے والے ہیں؟ وہ فرشتے جو کاربند ہے سارے کاموں پر، جیسے جبریل میکائیل علیہ السلام ہے، وہ سب زندہ رہ جائیں گے، یا پھر اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے، یا جو جہنم اور جنت پر جو فرشتے لگے ہوئے ہیں وہ سب زندہ رہیں گے، باقی سب کو اللہ مار دے گا، بہت کر دے گا. اور پھونک دیا جائے گا سور میں، فصعقا پھر بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر موت آ جائے گی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سوائے جو چاہے گا جسے چاہے گا اللہ. ثم پھر نفقا پھونکا جائے گا فیہ اس میں، اخرى دوسری مرتبہ، فاذا پھر اذا ہم وہ سب قیام کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون یا وہ سب نظرہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کھڑے ہو کر وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ دوسرا سور ہے. پہلا سور جب ساروں کو مار دیا جائے گا، پھر اراؤنڈ 40 سال تک سب کو سلایا رکھا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. اب یہ 40 سال تک اس لیے سلایا رکھا جائے گا کیونکہ برزخ کی زندگی سب کے لیے، جو ایک دم لاسٹ میں مرے گا اس کو بھی تو برزخ کی زندگی چاہیے نا، موت کے بعد قبر کی زندگی. تو قبر کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ 40 سال تک ان کو قبروں میں رکھے گا، اس کے بعد اٹھائے گا. ایسا نہیں کہ مارے گا اور فوراً اٹھا دے گا، کیونکہ لاسٹ والوں کو بھی قبروں میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھونک مار دی جائے گی سور میں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو قبروں میں پڑے ہیں، اللہ ان کا کیا عالم، جو عیش میں ان کی تو عیش ہے، لیکن جو عذاب میں ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ وہ اس زمانے سے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ سب کے لیے قبروں کو کشادہ کرے اور ان کے لیے برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے. منفقہ اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، پھر بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سوائے جسے چاہے گا اللہ. پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسرا، یعنی سور میں دوسرا پھونک مارا جائے گا. پھر جب وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو وہ سب دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور اشرقا شین را قاف، قاف سے، ٹھیک ہے، کاف نہیں ہے، شرک والا نہیں ہے. اشرقا وہ چمک اٹھے گی، الارض زمین، دیکھیں یہاں پر تا کے اوپر سکون تھا، اشرقت، لیکن یہ زیر آ رہا ہے کیونکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، دو سکون آ جاتے ہیں اس لیے. اور اشرقت چمک اٹھے گی، الارض زمین، بنور ربھا بی سے نور، نور سے، رب ہا اس کے رب کے نور سے. کیونکہ دیکھیں شرع کا شرک مشرق سے بنا ہے نا، مشرق میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی پھیل جاتی ہے، تو اسی سے، اور روشنی پھیل جائے گی زمین میں اب اس کے رب کے نور سے. ٹھیک ہے. وہ اشرقت روشنی پھیل جائے گی، روشنی ہو جائے گی، چمک اٹھے گی، الارض زمین، بنوری نور سے، ربھا اس کے رب کے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ زمین کے رب کی، ہاں زمین کے رب کے نور سے روشنی پھیل جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور پیش اور زیر آ رہا ہے، پیسو ہے، اور وُضِعَ رکھ دی جائے گی، الکتاب کتاب. وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ اور جاء بھی لائے جائیں گے، اور لائے جائیں گے بالنبیین نبیوں کو، اور لائے جائیں گے انبیاء، والشہداء اور گواہ، وقضی بینہم بالحق اور پیش اور زیر یہ بھی پیسو ہے، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، اور ہم وہ سب لا یظلمون لا نہیں، یا وہ سب ظلمہ پیش اور زبر مضارع کا پیسو ہے، نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے. یہ کون سے دن کی بات ہے؟ حشر کی بات ہے، جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور چمک اٹھے گی زمین اس کے رب کے نور سے، اس زمین کے رب کے نور سے، اور رکھ دی جائے گی کتاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ نہیں، حساب کتاب والی، نامہ اعمال والی کتاب، ہاں. اور رکھ دی جائے گی کتاب نامہ اعمال کی، اور لائے جائیں گے، جا ابھی لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ. تو انبیاء میں سے ہی گواہ ہوں گے رسول جو ہوں گے ان کے، اور
گواہ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ سب ظلم نہ کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور وفیت پورا پورا دے دی جائے گی۔ دیکھیں توفع نہیں آ رہا ہے نا، تو وفیت پورا پورا دے دی جائے گی۔ نفس فیمیل ہے اس لیے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے۔ وہ وفیت اور پورا پورا دے دی جائے گی، وفا کر دی جائے گی، کلو نفس ہر جان، ماں جو عملت اس نے عمل کیا، یہ تاکہ اوپر سکون بھی نفس کی وجہ سے ہے، فیمیل کی وجہ سے، جو اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ عَالَمٌ، اور ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو یفعلون وہ سب فعل کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ خوب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے اس کو جو وہ سب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اس علم کی بنا پر ہر جان کا حساب کتاب فرما دے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور سیقا یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، ہانکے جائیں گے، ہے نا، اور سیقا ہانکے جائیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرن گروہ میں، گروپ میں وہ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ ہانکا کیوں جا رہا ہے؟ ہاں جانا نہیں چاہ رہے ہیں، ہاں جانا نہیں چاہ رہے تو زبردستی کوڑے مار مار کے ہانکا جائے گا۔ اور ہاں کیونکہ جنت والے تو خود ہی بھاگے چلے جائیں گے، ان کو جانے کے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے تو ان کو مار مار کے وہاں پر ڈالا جائے گا۔ وسیقہ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، زمرن گروہ میں، حتی یہاں تک کہ اذا جب آ جائے گی، ہاں آ جائیں گے، ہاں اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس جہنم کے پاس، فتحت کھول دیے جائیں گے، ابوابها اس کے دروازے، یعنی جب وہ پہنچیں گے تو دروازہ کھولا، کوئی مہمان نہیں آئے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے، جب آئیں گے تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جنت کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ آلریڈی کھول کر وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب آئے مہمان، جب آئے مہمان، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کو بھی کراہت ہے ان لوگوں سے، وہ دروازہ تک جب آتے ہیں تب کھولتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، آئیں گے وہ سب، ہاں اس پر یعنی اس جہنم پر، فتحت کھول دیے جائیں گے، ابوابها اس کے دروازے، وقال لهم اور قالا کہیں گے، لہم ان کے لیے، خزنتها اس کے خزانچی، کون؟ کیا نام ہے جہنم کے خزانچی کا؟ مالک نام ہے، ٹھیک ہے، جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام ہے مالک۔ اور کہیں گے ان کے لیے، کہیں گے ان سے، اس کے خزانچی جو مالک ہیں وہ کہیں گے، الم یاتکم رسل، کیا علم نہیں یا وہ آئے تھے کم تمہارے پاس، رسول کئی رسول، منکم تم میں سے، یتلونا، ہاں یتلونا یا وہ سب تلو تلاوت کرتے تھے، وہ تو پڑھتے تھے، علا پر کم تم پر، آیات ربکم آیتیں ربکم تمہارے رب کی، وینذرونکم اور یا وہ سب نظرہ ڈراتے تھے، آگاہ کرتے تھے، کم تم کو، لقاء یومکم ملاقات سے، یومکم تمہارے دن کی، ہاذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے تم کو آگاہ بھی کرتے رہتے تھے۔ قالو واولی کو سب قالا کہیں گے، بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمت العذاب اور لیکن حقت سچی ثابت ہو گئی، کلمہ بات، دیکھیں یہ فیمیل ہے اس لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے، سچی ثابت ہو گئی کلمہ بات، العذابی عذاب کی بات، علی الکافرین کافروں پر، کیونکہ خود گواہی دے رہے نا، آئے تھے ہمارے پاس لیکن ہم نے مانا نہیں، تو اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے ان کے اوپر حق ثابت ہو گیا عذاب کا۔ اور ہاکے جائیں گے وہ ہاکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی کفر کیا تھا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے وہ سب اس کے پاس، یعنی سارے گروہ جب جمع ہو جائیں گے جہنم کے پاس، فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابها اس کے دروازے، کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ ہم نے پڑھا تھا قرآن میں 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے، اس کے دروازے، اور کہیں گے ان کے لیے، ان سے ان کے خزانچی، ان کے جو داروغہ ہیں وہ دربان کہیں گے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، وہ سب پڑھتے تھے تم پر آیتیں تمہارے رب کی، اور وہ سب آگاہ کرتے رہتے تھے، وہ سب ڈراتے رہتے تھے تم کو ملاقات سے تمہارے اس دن کی، وہ سب کہیں گے
کیوں نہیں، اور لیکن سچی ثابت ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر. چل ریپیٹ کریں. ہاں کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 72. قیل ادخلوا ابواب جہنم. صحیح ہے نا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. قیل کہا جائے گا، واو الف تم سب داخلہ داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں سے. اب دروازے بھی الگ الگ کیٹیگری کے حساب سے ہوں گے، جو جیسا ہوگا اس کے حساب سے. کہا جائے گا تم سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو، فیہا اس میں، فبئسا پھر بیسا برا ہے، مسوا ٹھکانہ متکبرین تکبر کرنے والوں کا. کہا جائے گا تم سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، پھر برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. آیت نمبر 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اور سیکا. اب دیکھیں یہاں پر سیکا کا ترجمہ ہانکنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل جنت کی بات ہے، لے جائے جائیں گے کا ترجمہ ہوگا. اور سیکا لے جائے جائیں گے الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم یہ اصل میں اس کے بالکل ملتی جلتی آیت ہے نا، یہ پورے فلو کے حساب سے ہے تو سیم الفاظ آ رہے ہیں، یہ ایک ردم مینٹین کرنے کے لیے. لیکن سیکا کا ترجمہ یہاں پر ہانکنا، یعنی زبردستی ہانکے نہیں جا رہے ہیں، وہ خود خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور سیکا لے جائیں گے الذین ان لوگوں کو، وعلیکم سب نے تقوی اختیار کیا، ربہم ان کے رب کا، جو اپنے رب سے تقوی کرتے تھے، ڈرتے تھے، وہ لے جائیں گے الی جنت الی الجنہ جنت کی طرف، زمرن گرو در گرو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا آئیں گے وہ سب اس کے پاس، وہ فتحت اور فتحت کھول دیے جائیں گے ابوابها اس کے دروازے. دیکھیں گے بھی اس سے سملر ہے آیت. اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم اور قالا کہیں گے، لهم ان کے لیے، خزنتها اس کے خزانچی، سلام علیکم سلامتی ہو، علی پر تم پر، طب تم کا مطلب ہوتا ہے ویلکم، یور ویلکم، تمہاری خوش آمدید، تم اچھے رہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں توئیں یا با، طیب سے بنا ہے. ہاں طب تو نہیں توئیں یا با، طیب جو توئیں یا با اس کے روٹ لیٹر ہیں. تم اچھے رہے یعنی کہ تمہارا ویلکم ہے، تم اچھے رہے، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے یور ویلکم. اور دوسرا طب تم کا ترجمہ ہے تو یا با سے، طیب ہم کہتے ہیں نا، یعنی اچھا پاک، تو تم اچھے رہے. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ پھر تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے بن کر، یعنی اب تم اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. اور لے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کے رب کا، اپنے رب کا، وہ جو متقی تھے، ڈرنے والے تھے اپنے رب سے، وہ لے جائیں گے. کون؟ فرشتے لے جائیں گے جنت کی طرف، ان سب کو فرشتے جنت کی طرف لے جائیں گے، زمرن گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے اس کے پاس، یعنی جنت کے پاس، ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے، وہ فتحت اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان کے لیے یا ان سے، خزانتها اس کے دربان، اس کے خزانچی، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، تم اچھے رہے، تمہارا ویلکم، فادخلوها پھر تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے بن کر. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ اب جیسے وہ داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیں گے. کون؟ اہل جنت. اور واولفو سب قالا کہیں گے، الحمد للہ تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے صدقہ سچا کر دیا نا ہم سے، وعدہ اس کا وعدہ. کیا وعدہ؟ کہ ہم جنت میں ڈال دیں گے، اللہ نے کہا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. وَأَوْرَثْنَا اور اورثا وارث بنا دیا نہ ہمیں، الارض زمین کا، کس زمین کا؟ جنت کی زمین کا. نتبوأ تاکہ نون ہم، تبوا جگہ بنا لے، بوا ٹھکانہ، جگہ بنا لے، من الجنتی من سے، الجنتی جنت میں سے جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لے، حیث نشا حیث جہاں، نون ہم شاء چاہیں. اللہ اکبر. اللہ کہیں گے پلاٹ خالی ہے، جہاں چاہیے بسنا چاہتے ہیں بس جاؤ. تو ایسا ہوتا ہے نا
کسی کو یہ اچھا لگتا ہے، کسی کو نیچے کے گھر اچھے لگتے ہیں، کسی کو زیادہ اوپر کے، کسی کو ٹیرس فلیٹس اچھے لگتے ہیں، کسی کو ایسا ہے کہ وہ انجوائے کرنے کے لیے ان کو کھلی کھڑکیوں والے گھر چاہیے ہوتے ہیں. اللہ کہیں گے جہاں جس کو بسنا ہے بس جاؤ. جنت کیونکہ بہت وسیع ہے، کشادہ ہے. اللہ نے فرمایا ہاں جی ہاں فری آف کاسٹ ہے، فری آف کاسٹ، دیر از نو کاسٹ فار اٹ. ہم نے کاسٹ ادا کر دیا دنیا میں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل فرمائے. اور وہ سب اللہ رب العزت کیا کہے، مطلب وہ لوگ کہیں گے کہ وارث بنا دیا زمین کا، نتبوأ، ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین، پھر نعمہ اچھا اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کا. عاملین نہیں کہا نا، عاملین کہا، یعنی ایمان لانے کے بعد عمل جو کرے اس کے لیے اچھا اجر ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. اور ان سب نے کہا، وہ سب کہیں گے تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، وہ جس نے سچا کر دیا ہم سے اپنا وعدہ، اس کا وعدہ، اور وارث بنا دیا ہمیں زمین کا. ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں، ٹھکانہ بنا سکتے ہیں جنت پہ جہاں ہم چاہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. ہم پورا کر لیتے ہیں نا، دو یا ایک ہی آیت. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اور ٹھیک ہے، اور آپ رہا دیکھیں گے، الملائکتا فرشتوں کو، حافینا، فا حاقہ اور حافا دونوں کا مطلب ہے گھیرنا. ٹھیک ہے، اور آپ رہا دیکھیں گے، الملائکہ فرشتوں کو، حافینا گھیرنے والے ہیں، گھیر ڈالیں گے، من حول العرشی، من سے حولی اطراف، العرشی عرش کے اطراف گھیرا لگا لیں گے. یسبحون، اور کیا کریں گے، یا وہ واؤ سب سبحہ تسبیح کریں گے، بحمدی، حمد کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی، ان کے رب کی، وقودیا، اور قدیا فیصلہ کر دیا جائے گا، پیش اور زیر، پیسے و پاسٹ پیسے، ماضی مجہول، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ. وقیلا، اور کہا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرنے والے ہیں، گھیر لیں گے اللہ کے عرش کو اطراف سے، یعنی عرش کو، یعنی اللہ کے عرش کو اطراف سے گھیر لیں گے، ارد گرد سے گھیر لیں گے، اور وہ سب تسبیح کریں گے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی جب یہ تمام فیصلے ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو فرشتے کیا کریں گے، اللہ کے عرش کو گھیر کر اس کی تسبیح اور حمد کرنا شروع کر دیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اہل جنت میں، جنت کے وارثوں میں شامل فرمائے. ریپیٹ کر لیں. یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہو گئی. کون سی سورہ تھی؟ سورہ زمر. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. جی